اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسیران آل محمد کے کوفہ سے بالبک تک کے سفر کی تفصیلات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بالبک کے بعد کی منازل کی تفصیلات پیش کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، شمر اپنا لشکر لے کر بالبک سے نکل کر اسکلان کی طرف چلا۔ کافی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ایک عیسائی گرجا راستے میں نظر آیا۔ لشکری تھک چکے تھے، لہٰذا طے ہوا کہ رات اسی گرجے میں بسر کی جائے۔ گرجے کے راہب سے شمر نے رات بسر کرنے کا کہا تو راہب نے کہا کہ گرجا چھوٹا ہے، لہٰذا تم لوگ باہر ڈیرا جماؤ اور اسیران کو اندر بھیج دو۔ لہٰذا سرہائے مقدسہ کے صندوق ایک طرف رکھوا دیے گئے اور گرجے کے ایک کونے میں اسیران آل محمد کو بٹھا دیا گیا اور باہر لشکری شراب و سرور میں مشغول ہو گئے۔ جب رات نے اپنا سفر شروع کیا تو گرجے کے راہب نے گرجے میں تسبیح و تقدیس کی آواز سنی۔ راہب پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک نور ہے جو گرجے کو اندر اور باہر سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس صندوق سے نکل کر نوک نیزہ پہ ہے اور سر اقدس سے نور کی لہریں گرجے کی چھت میں شگاف کرتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہیں، جس سے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آسمان سے زمین کی طرف فرشتوں کے گروہ در گروہ آ رہے ہیں کہ جن کی تعداد کو گننا ناممکن ہے۔ فرشتے سر اقدس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر راہب نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی سواریاں اتر رہی ہیں اور ان سواریوں پہ حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، حضرت یوسف کی والدہ راحیل، جناب شعیب کی بیٹی صفورہ، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم، حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ پھر ایک اور سواری اتری اور بی بی خدیجہ تشریف لائیں۔ پھر اچانک گریہ بلند ہو گیا اور ایک سواری اتری، جس سے پہلے راہب نے ایک بزرگ کی آواز سنی کہ اے راہب، اب یہ منظر مت دیکھ، کیونکہ خاتون قیامت تشریف لا رہی ہیں۔ راہب نے یہ سنا تو اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا اور ایک پردہ راہب کی آنکھوں کے آگے چھا گیا۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم بیٹے، اے شہید، اے محموم، اے غریب مغبوم، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے پیارے بیٹے، سن اور پریشان مت ہو، میں تیرے دشمنوں سے انتقام لوں گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان ہستیوں سے نوک نیزہ سے گفتگو فرمائی اور اپنے مصائب ان کو بیان فرمائے۔ راہب نے یہ تمام مناظر دیکھے تو اسے ہوش نہ رہا۔ جب کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو اس نے نشے میں مست فوجیوں سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ خولی نے جواب دیا، حسین بن علی، اور ان کی والدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ راہب نے سنا تو کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے اپنے نبی کے فرزند کو قتل کر دیا اور بدترین آدمی کی اطاعت کر لی۔ ہماری کتابوں اور بزرگوں نے تمہارے کردار اور تم لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جب تم یہ ظلم عظیم کرو گے تو آسمان سے خون اور خاک کی بارش ہوگی۔ میں نے پچھلے دنوں خون کی بارش دیکھی ہے، تم یہ سر مجھے دو۔ خولی نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں یہ سر یزید کے پاس لے کر جا رہا ہوں، وہ مجھے اس کا انعام دے گا۔ راہب نے کہا، میرا یہ تمام سونا اور دولت تم لے لو اور یہ سر مجھے دے دو۔ خولی نے سر اقدس اس رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ راہب نے سر اقدس لیتے ہی سر کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور پھر امام علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ اے فرزند رسول، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں آپ کی مدد نہ کر سکا اور آپ کے ساتھ مل کے ان بدکاروں سے جنگ نہ کر سکا، لیکن اے ابا عبداللہ، جب آپ کی اپنے نانا سے ملاقات ہو تو میری محبت اور خلوص سے ان کو آگاہ فرمائیے گا۔ میں آپ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں۔ پھر راہب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاؤں چوم کے روتا رہا اور تعزیت کرتا رہا۔ صبح کو لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے قریب جا کر یزیدیوں نے آپس میں راہب کی دی ہوئی دولت تقسیم کرنا چاہی تو دیکھا کہ سونے کے سکے ریت اور مٹی کی ٹھیکریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ شمر نے کہا، ان تھیلیوں کو اب پھینک دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ لشکر اپنی اگلی منزل کی طرف چلتا رہا۔ پچھلی منزل یعنی دیر راہب سے نکلنے کے بعد اگلی منزل حران کی تھی۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین کاشفی نے لکھا ہے کہ جب لشکر ابن زیاد منزل حران پر پہنچا،
یہ ہیران اس وقت کا غالباً کوئی چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ تھا جو بالبک اور اسکلان کے درمیان واقع تھا، تاہم یہ اب ایٹلس یا گوگل میپ پر موجود نہیں ہے۔ تو اس شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے استقبال کو آئے۔ اس مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس کے اوپر ایک یہودی کا گھر تھا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اسے یحییٰ حرانی لکھا گیا ہے۔ یہ بھی تماشائیوں کے ساتھ راستے پر کھڑا تھا اور سب قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سرہائے مبارک بھی گزر گئے تو اچانک اس کی نگاہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام پر پڑی کہ جو 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ جب اس نے غور کیا تو امام کے لبوں میں جنبش دیکھی۔ اس وقت امام قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جو سورہ شعراء کی 227ویں آیت تھی کہ ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اس نے امام کا کلام سنا تو تعجب کیا کہ کٹا ہوا سر کیسے بول سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ یقیناً یہ سر مطہر کسی پیغمبر یا اس کے وصی کا ہے۔ اس نے یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے لوگو، تمہیں خدا کی قسم ہے، بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے، جن کی والدہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بس اس نے آواز بلند سے اعلان کیا، لوگو گواہ رہنا، محمد برحق اور ان کا شہید بیٹا بھی برحق ہے، اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو ناحق قید کیا گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پھر یحییٰ نے اپنا عمامہ اتار کر اس کے ٹکڑے کیے اور مستورات کو آ کر دیے کہ وہ حجاب کر سکیں اور اپنا سر ڈھانپ لیں۔ پھر اپنا جبہ اتار کر امام سجاد علیہ السلام کے کاندھوں پر رکھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں 1000 درہم پیش کیے اور عرض کی کہ میں قربان جاؤں، آپ یہ رقم حسب ضرورت خرچ کیجیے گا۔ جب لشکر نے اس یہودی کی یہ محبت دیکھی تو اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم امیر شام کے دشمنوں کی حمایت کر رہے ہو؟ دور ہو جاؤ اس سے، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یحییٰ یہ سن کر بہت غضبناک ہوا۔ اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور محبت اہل بیت کے جذبے کو اس نے محسوس کیا۔ اس نے اپنے نوکروں اور خادموں کی جماعت سے کہا کہ میری تلوار لاؤ اور اپنے اسلحے سے لیس ہو جاؤ اور یزید کے ان سپاہیوں پر حملہ کر دو۔ یحییٰ کی تلوار لائی گئی اور اس نے غلاف سے نکال کر فضا میں لہرائی، تکبیر بلند کی اور ملعونوں پر حملہ کر دیا۔ یحییٰ نے 5 ملعونوں کو واصل جہنم کیا اور اس کے غلاموں نے بھی بہت سے یزیدیوں کو زخمی اور جہنم رسید کیا۔ لشکر ابن زیاد نے ان کے گرد حلقہ بنا کر حملہ کیا اور تیر، نیزوں، تلواروں اور پتھروں سے وار کیے، جس سے شور و غل برپا ہو گیا۔ یہ شور و غل اہل بیت علیہم السلام کے کانوں میں بھی پہنچا۔ ادھر یحییٰ سخت حملوں کے بعد زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ تب امام سجاد علیہ السلام اور سر مطہر پر آخری سلام کر کے سفر آخرت پر چل پڑا۔ صاحب ناسخ التواریخ نے جلد 3 صفحہ 115 میں اور تبریزی نے بحر المصائب جلد 4 صفحہ 23 میں بھی اس مقام پر ایک اور واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ اضافہ کرتے ہوئے اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یحییٰ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنے لوگوں کو بلند آواز میں صدا دی، اے لوگو، تم نے مجھے عقل، علم اور میرے فہم کے مطابق خود میں ممتاز کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خواب میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو شدید گریے کی حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر لایا جا رہا ہے۔ تم یحییٰ ان کے سردار یعنی امام حسین علیہ السلام کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ یہ کہہ کر یحییٰ ٹیلے سے نیچے اترا اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نیزے پر اٹھانے والے ملعون کو جا کر کہا کہ مجھ سے یہ دولت لے لو اور اس مبارک سر کو نیچے لاؤ تاکہ میں ان دونوں پیغمبران کا سلام ان تک پہنچاؤں۔ اس ملعون نے دولت لی اور امام علیہ السلام کے سر اقدس کو نیچے لایا۔ یحییٰ نے امام سے گفتگو کی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سلام کو امام تک پہنچایا۔ امام نے یحییٰ کا کلام سن کے سلام کے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام، سلام اللہ علیہ۔ پھر یحییٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو قیمتی لباس تحفہ کیے۔ ملا حسین وائز کاشفی اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ اس یحییٰ کا روضہ آج بھی حران شہر کے دروازے کے باہر ہے اور یہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو عرف عام میں یحییٰ شہید پکارا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کو شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ حران اس شہر کا قدیم نام تھا، جبکہ اس کا موجودہ نام ہیبرون ہے اور یہ موجودہ اسرائیل میں واقع ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔